السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور پیچھے کچھ، تو ان کی ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کیا ہے جی اس آیت کے اندر۔ وَإِذَا، اور جب، یہاں پہ دو الفاظ ہیں، ایک تو ہے جی واو، یعنی کہ اس سینٹنس کو اس کے ساتھ ملایا گیا، یعنی کہ وَإِذَا، اور جب، یعنی کہ ایک وقت ہے یا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، صبح شام۔ وَإِذَا لَقُوا، یعنی کہ اور جب ملتے ہیں وہ، کن سے ملتے ہیں؟ یعنی کہ منافقین، مشرکین، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، نصرانی بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا، یعنی کہ جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام، تو کہتے ہیں یہ لوگ ان صحابہ کرام سے، یعنی کہ جو ایمان لائے، کہ ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی کہ ظاہری طور پہ وہ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قالو کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی طرف، ٹھیک ہے، یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کر رکھا ہے کہ قالو آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا، اور جب، اب دوسری کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے جی ان کی۔ ایک کیفیت وہ جو ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور ایک کیفیت وہ جو ان کے جو اپنے ماننے والے ہیں، یعنی کہ جن کے اندر ان کے دل اور یقین جن کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی کہ ان کے سردار یا ان کے بڑے لوگ، ممبر، کمیٹی کے جو بڑے جو عہدیدار ہوتے ہیں، جن کی بات کو مانا جاتا ہے۔ جب چھوٹے موٹے لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ظاہری طور پہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے اور ہم اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے، مدینہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں تو سب کو شیاطین کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، یعنی کہ یہود لوگ اور نصرانی لوگ جو لیڈر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس نام سے یاد کیا ہے یہاں پر؟ شیاطین، یعنی کہ وہ شیاطین، یعنی کہ وہ شیطان ہیں۔ وہ شیطان مطلب جو ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب لوٹتے ہیں، ملتے ہیں اکیلے میں ان شیاطین، یعنی کہ اپنے ان لیڈر کے پاس جو کھلی ظاہری طور پہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک ایمان والوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب شیاطینوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن، بے شک ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی کہ ایمان جو لے آئے ہیں ان کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو تو ہم ایسے مذاق میں کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ پھر آگے قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاق کی جو بات کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ، اور اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو کچھ ڈھیل دے رہا ہے جی اپنی اس شرخسی کی وجہ سے۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اپنی اس سرکشی کے اندر جس کے اندر یہ مبتلا ہیں، یعنی کہ یہ جو ایمان والوں کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نظریں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ اندھے ہو چکے ہیں جی۔ فی طغیانہم یعمہون، اور ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ لا یعلمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے یہ قرآن کے اندر۔ تو آیت نمبر 14، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ان کی ایک خصلت کہہ سکتے ہیں جی، اس کو ظاہر کیا جی لوگوں کے سامنے، کہ اصل رویہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ کچھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ۔ تو وہ سوچ رہے ہیں ظاہری طور پہ کہ ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جا کے جب اپنی پارٹیوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو خوب واہ واہیاں ہوتی ہیں، ٹھٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے جی ان کا، اور ان کو اس سرکشی کی وجہ سے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے اور یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔